بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلامی بینکنگ اور سودی بینک کے بارے میں۔ یہ دونوں حرام ہیں، مطلب جو علماء جمہور ہے، زیادہ تر علماء نے اس کو دونوں کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ سیپریٹ فتوے بھی اس کے متعلق ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی پس منظر میں لے جاؤں۔ اسلام کے اندر پیپر کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پیپر کرنسی کیونکہ آج کل ہر جگہ چل رہی ہے، اسلامی بینک میں بھی چل رہی ہے، ظاہر ان کے پاس چارہ ہی اور کوئی نہیں، تو اس طرح سے انفلیشن کی لپیٹ میں بھی ساری لوگ ہیں، اسلامی بینک بھی اس طرح سے ہیں۔ اسلام میں جو چیزوں کا خرید و فروخت یا تبادلہ ہے، اس کے لیے بیسیکلی بنیادی طور پہ 6 آئٹمز اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کی تھیں۔ اس میں سونا، چاندی، گیہوں، کھجور، جوار اور نمک، اور یہ وہ اشیاء ہیں جن کی اپنی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے جیسے مطلب ہے کوئی یہ ایکسچینج میں کوئی پرابلم آئے گا تو آٹومیٹیکلی وہ اس طرح سے اس کو سیٹل ہو جائے گا۔ پیپر کرنسی جو ہے یہ بنیادی طور پہ مطلب اس سے انفلیشن پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو اس کے بینکر جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ان کے مطلب کنٹرول میں نہیں رہتی، جیسے آج کل کی اکانومی ہماری معیشت میں ہو رہا ہے کہ تقریباً میرے حال میں اس سال تو 50 سے 60% یا اس سے بھی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام میں نقد اور ادھار کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نقد کی قیمت 10,000 روپے اور ادھار کی قیمت 15,000 روپے ہے، تو جو فرق ہوگا نا وہ سود میں ہی گنا جائے گا۔ لیکن اس میں کچھ علماء اکرام نے اپنی مطلب اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ بائر اور سیلر جو ہے وہ اگر کسی چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں تو وہ ادھار بھی چاہے ہو تو وہ اس کو اس کی مطلب قیمت اگر زیادہ بھی ہو تو وہ اس کی قسطیں کی جا سکتی ہیں۔ میرا نقطہ نظر یا جو کمرشلی طور پہ یا پروفیشنل طور پہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر تو بائر اور سیلر آپس میں کوئی قیمت ایگری کر لیتے ہیں ادھار کے اوپر، اس کی قسطیں کر لیں تو ڈزنٹ میٹر، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک نقد قیمت کے اوپر لگاتار وہی شرح سود اپلائی کی جائے جو کہ اس وقت گوئنگ ریٹ ہے 15%، 10%، اس کو لگا کے اضافی قیمت بنائی جائے گی، پھر قسطیں کی جائے گی، تو یہ میرے خیال میں سراسر سود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری یہ بھی عرض کر دوں خواتین و حضرات کہ پوری دنیا کے اندر صحیح اسلامی سسٹم بینکنگ کا کوئی نہیں ہے۔ بینک کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کا لین دین سود کے اوپر، تو یہ تو اسلامی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ اسلامی طوائف، اسلامی ڈاکہ، اسلامی جھوٹ، اسلامی زنا، اس طرح کی یہ لفظ اسلام جو ہے وہ بینک کے ساتھ اس کا مطلب ہے کوئی تک نہیں بنتا اس کے ساتھ چلانے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مختلف انہوں نے تعویلیں کر کے، مختلف مطلب ہیلے بہانے کر کے اس کو حلال مطلب قرار دے دیا ہے کہ ہم لوگ جو چونکہ اس پہ پیسے پہ نہیں کرتے ہم کاروبار، ہم چیزیں خرید کے دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس کی قیمت کو بیس بنا کے اس پہ سود کی شرح لگا کے اس کی مدت جس میں واپسی ہونی ہے وہ لگا کے پھر اضافی قیمت دیتے ہیں، اور پھر اس پہ اس کے قسطیں بنا کے اس سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ سراسر میرے خیال میں کمپلیٹلی ربا ہے، سود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو آپ ڈائریکٹ دیکھ لیں اور یا انڈائریکٹ اس کو لے لیں۔ اس پہ تنظیم اسلامی کی ایک 3 روزہ کانفرنس کافی سال پہلے ہو چکی ہے، اس کی ویڈیوز ساری آڈیوز نہیں بلکہ ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ اس میں ملک بھر سے کافی لوگ جمع ہوئے تھے، انہوں نے یہ مطلب فیصلہ کر کے ایک قرارداد سی پاس کی تھی کہ اسلامی بینکنگ کوئی شے نہیں ہے، یہ سودی ہی بینکنگ کا ایک مختلف روپ ہے، بلکہ سودی بینک کو اسلامی چوغا بنا دیا۔ بقول شاہد حسن اکانومسٹ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سودی بینک کو دوام دینے کے لیے انہوں نے اس پہ اسلام کی چادر چڑھا کے لوگوں میں پاپولر کر دیا ہے۔ اچھا، میرا مقصد یا اس پروگرام کا مقصد جو ہے، اس میں میری اپنی ذاتی رائے کوئی نہیں، نہ ہی میری کوئی اس پہ تحقیق ہے۔ میں صرف ان علماء کرام
کی حمایت کر رہا ہوں جو کہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جو کہ جید علماء ہیں، مطلب پاکستان کے 80 علماء نے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی بینکنگ سودی بینکنگ کی طرح حرام ہے۔ اسی طرح سے بنوری ٹاؤن کراچی والوں جامعہ اسلامیہ نے بھی ایک سیپریٹ علیحدہ سے ایک فتویٰ دیا ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ مشکوک کیا ہیں، یقینی طور پہ یہ سود کی طرف جاتے ہیں، اس لیے یہ بالکل حرام ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹو بتائیں، کوئی نعم البدل بتائیں۔ ان سے بڑی مطلب التماس ان سے یہی ہے، آج اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فکسڈ آپ پروفٹ نہیں لے سکتے، آپ نفع نقصان بیس پہ لے سکتے ہیں، چاہے آپ سرمایہ کاری کریں یا کسی کو قرض دیں، تو اس کے بزنس میں یا اس کے جس مقصد کے قرض لیا اس کے کاروبار میں شامل ہو کے جو نفع یا نقصان اس کو آئے اس میں آپ پراپر شیئرنگ کر لیں، جس طرح بھی آپ کے آپس میں افہام و تفہیم ہو جائے۔ لیکن چونکہ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ لوگ ایمانداری سے بزنس کا حساب کتاب نہیں کرتے، وہ بے ایمانی کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے فکس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان کو بھی ہم نگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں رزق وسیع کر دوں، جس کو چاہوں اس کا رزق تنگ کر دوں، لیکن یہ جو سود کھانے والے بینکر حضرات ہیں یہ مطلب اپنی 20 سال کی انکم کو پہلے ہی پکا کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ خدائی کے اللہ معاف کرے نعوذ باللہ دعوے میں شریک ہوئے کہ میں تو انکم میں نے پکی کر لی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بیچارہ جو سود دینے والا بندہ ہے وہ اس بیوقوفی میں ہے کہ وہ ہمیشہ فکس انٹرسٹ سے زیادہ منافع کمائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ جو ہے وہ بینک کا سود بھی نہیں دے سکتے اور اس کے بینک کے قرضے جو ہوتے ہیں ان کی قسطیں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ آن دا فیس آف اٹ جیسے چل رہا ہے اس طرح نہ لیں، بلکہ اس کی اپنے جو آپ کے نزدیک کوئی عالم مفتی ہے اسے بھی مشورہ کر لیں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے ان میں اختلاف ضرور ہے، لیکن دیکھیں کہ اس میں جو بھاری اکثریت ہے اس کے افکار کیا ہیں۔ بھاری اکثریت کے افکار یہ ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ بھی سود کی ایک دوسری شکل ہے جس کو اسلامی کہہ کے تو لوگوں میں مطلب مشہور کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف سادہ لوگ جو شریعت کے پابند ہیں، پابندی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مطلب ایک انہوں نے ایک ترکیب نکالی ہے اس کو اسلامائز کرنے کے لیے۔ دوسرا کچھ لوگ جو ہیں جو سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار لوگ ہیں، ان کے نفس کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بینکنگ سود میں اتنے لتھڑے ہوئے ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی اور سسٹم چلا ہی نہیں سکتے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کے جو بھی خیالات ہیں یا اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہمیں خود بھی انفرادی طور پہ سوچنا چاہیے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ مثلا یہ علماء کرام کو رب بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے راہب کو یا پیر کو یا اپنے رہبائی کو یا اپنے پیسٹر کو رب بنا دیا ہوا ہے؟ تو اس پہ عدی بن حاتم نبی رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی رسول اللہ کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایسا کبھی نہیں کرتے کہ اپنے علماء کرام کی پرستش کریں یا اپنے راہبوں کی پرستش کریں، تو اس صورت میں میری کوئی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنے راہبوں یا عالموں یا پیسٹر کے کہنے کو حلال کو حرام، حرام کو حلال جب قرار دیں تو اس کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ تو کرتے ہیں، ان کی پیروی ہم کرتے ہیں، جو وہ فتویٰ دے دیں اس کی مکمل طور پر پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہی حلال اور حرام ہے، اور حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی انسان کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی بھی مفتی کو نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عالم نے ہمیں یہ کہا تھا اس لیے ہم اس کو مطلب ہے اس کے ہمارا گناہ جو اس کے ساتھ جائے گا، ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ ایک تھوڑی سی یہ تو تحقیق بھی کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو واضح احکامات ہیں، آیات ہیں، وہ واضح روشن ترین جو مطلب احکامات ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ تعویلیں، کوئی اجتہاد یا کوئی ہلے بہانے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے اوپر بھی چاروں جو ہمارے امام ہیں، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ،
ان کا قول یہی ہے کہ جب احکامات آپ کے پختہ ہوں، پکے ہوں، صاف ہوں، تو اس پہ کسی قسم کی اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں جو سورہ 275 سے 279 جو ہے وہ سود کے خلاف بہت خلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس پہ عمل نہیں کر گئی ان آیات پہ، احکامات پہ، تو اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ بنو عباس کا سود اب بالکل ختم ہو چکا، ہم اس سے خیر بات کہہ چکے ہیں، اور آئندہ سے کوئی اس قسم کا کاروبار نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ مختصر سی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ مزید آپ تحقیق کرنا چاہیں، جاننا چاہیں تو بے شمار کتب بھی ہیں، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ بینک والے جو بھی ہیں یہ صرف لفظ اسلامی ہٹا دیں، اس کے بعد جو بھی کاروبار کرنا ہے کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ جتنے بھی اسلامی بینک یا ان کی اسلامی ونڈو ہیں وہ ساری کی ساری اسٹیٹ بینک کے قوانین کے مطابق چل رہی ہیں، ان کے سرکل کے مطابق چل رہی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کائبور کا ریٹ جو ان پہ لاگو ہوتا ہے اسلامی بینکوں کے اوپر ہر مہینے میں اناؤنس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس دفعہ مطلب ہے یہ اس کا ریٹ ہوگا، اور وہ پھر ریٹ فکس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ساری وہ اپنی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔